صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی وفات سے پہلے یہ کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اگلے خلیفہ کون ہوں گے۔ عمر بن خطاب۔ اسلام آج دنیا کا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے۔ ابھی 200 کروڑ سے بھی زیادہ یعنی 2 بلین سے بھی زیادہ مسلم ہیں۔ ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جہاں پوری دنیا میں کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی کم سمے میں اتنی بڑی حکومت بنائی جو آج سے پہلے اس دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس بھی اتنی بڑی حکومت نہیں تھی جتنی بڑی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا دی تھی بہت ہی کم سمے کے اندر۔ تو آخر انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے مکہ کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ اس وقت مکہ کے اندر کئی صدیوں سے ایک ہی قبیلہ بس رہا تھا، قریش۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی تو یہ قبیلہ مختلف قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، اور اس وقت ان سب قبیلوں کو آپس میں پیس کے اندر رکھنے کے لیے ان کو مختلف ذمہ داریاں دے گی۔ اور جو سب سے بڑے طاقتور قبیلے تھے وہ 3 تھے، یعنی سب سے پہلے جو تھا بنو ہاشم جو کہ ریلیجن سنبھالتا تھا۔ عرب کے ریلیجن کا جو اس وقت سینٹر پوائنٹ تھا وہ تھا مکہ مکرمہ، اور اس کا لیڈر تھا عبد المطلب۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑا قبیلہ آتا تھا وہ ہے بنو امیہ، اور یہ صرف پیسے کے لیے تھا، یعنی یہ پورے مکہ کے اس وقت کی اکانومی کو سنبھالتا تھا، اور اس کا لیڈر تھا ابو سفیان۔ اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر قبیلہ آتا ہے اس کا نام ہے بنو مخزوم جو کہ واریر فیملی تھی۔ بنو مخزوم کی فیملی وار سنبھالتی تھی، یعنی اس وقت کوئی جنگ ہو جاتی، کچھ ایسا ہو جاتا تو یہی فیملی تھی جو پلاننگ کرتی کہ کس طریقے سے جنگ لڑنی ہے۔ اور اس کا لیڈر کون تھا؟ ابو جہل۔ اور ان سب 3 بڑے قبیلوں میں سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک دوسرے قبیلے یعنی بنو عدی سے تھے، اور ان کے لیڈر کا نام تھا خطاب جو کہ امبیسیڈر تھے، جو کہ بات چیت کر کے مسئلے حل کرتے تھے۔